سیرت مبارکہ کے حوالے سے کل ہم نے ہلکی سی گفتگو کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جو تعلق تھا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی ایک بنیاد تھی. اس بنیاد پہ ہم نے گفتگو کی، بلکہ اس پورے سماج کی ایک بنیاد تھی. وہ سماج جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23.5 سال میں تشکیل دے دیا تھا، اس کی ایک اکلوتی بنیاد تھی. وہ بنیاد کیا تھی؟ محبت. یعنی آپ دیکھیں بعثت مبارکہ سے پہلے بھی جزیرہ عرب کی ایک ہی بنیاد تھی. جو سماج تھا، جو مختلف قبائل تھے، ان قبائل اور پورے کے پورے سماج کی صرف ایک بنیاد تھی بعثت سے پہلے. وہ بنیاد کیا تھی؟ ظلم، نفرت، لڑائی جھگڑا. اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہوئی، بعثت کا مطلب ہوتا ہے نبوت جب مل گئی، جب آپ نے محنت کا آغاز فرمایا. 23.5 سال میں آپ نے جو بنیاد فراہم کی اس سماج اور معاشرے کو، وہ ایک لفظ میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا تھی؟ محبت تھی. آپ دیکھیں بے شمار واقعات ہیں سیرت مبارکہ میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک دوسرے سے محبت، الفت، پیار، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. سیرت کسے کہتے ہیں؟ کل ہم نے بات کی اس پہ. سیرت کسے کہتے ہیں؟ جی ذات گرامی، آپ کی ازواج، آپ کے آل اولاد، آپ کے صحابہ کرام کی حالات و واقعات، آپ کی مثال سے پہلے سیرت کہا جاتا ہے. یعنی سیرت کہتے ہیں 4 چیزیں ہیں. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے آل اولاد، آپ کے اہل بیت، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں ولادت سے لے کے وصال تک جاننا سیرت کہلاتا ہے. سیرت کی خصوصیات کیا ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی ایک اکلوتی شخصیت ہیں کہ جو پورے سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کسی پہلو سے کسی نوعیت کی معلومات چاہیے، رہنمائی چاہیے، وہ ہمیں مل جاتی ہے. ہم فیصل آباد میں پڑھتے تھے، ہمارے پاس برطانیہ سے ایک عالم دین تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، مبارک سیرت کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس خوبصورتی سے محفوظ کیا ہے، جمع کیا ہے کہ آج ایک مسلمان یہ تک بتا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، یہ تک بتا سکتے ہیں. اور یہ خصوصیت تاریخ انسانی میں صرف ایک شخصیت کو حاصل ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ وہ ایک اکلوتی شخصیت ہیں جو تاریخ کی بالکل واضح روشنی میں پیدا ہوئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت ہم تک کیسے پہنچی ہے، اسے ماخذ سیرت کہا جاتا ہے. کن کن ذرائع سے ہم نے معلومات حاصل کی، اور آج سیرت مبارکہ پہ جو کتابیں مرتب کی جا رہی ہیں، جیسے الرحیق المختوم آپ نے کتاب پڑھی ہے، یہ معلومات ہم نے کہاں سے لیں؟ اس کے بنیادی طور پہ 2 بڑے ماخذ ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت. قرآن و سنت میں سیرت مبارکہ کی بنیادی معلومات موجود ہیں، چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ. یہ جتنی بھی معلومات ہیں بنیادی طور پہ ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتی ہیں. غزوات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو مختلف جنگیں ہیں، مختلف مہمات ہیں، یہ ساری کی ساری معلومات ہمیں. آج پہلا دن ہے نا ہمارا پروجیکٹر پہ، تو اس لیے یہ چیزیں بیچ میں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. کل سے امید ہے کہ نہیں، بس ایسے ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک. اس کو تھوڑا اوپر نہیں کرنا. تو
تو قرآن اور سنت یہ بنیادی ماخذ ہیں جن سے معلومات، مثال کے طور پہ غزوات ہیں، غزوہ بدر قرآن کریم میں معلومات موجود ہیں، غزوہ احد قرآن کریم میں معلومات موجود ہیں، غزوہ احزاب قرآن کریم میں معلومات موجود ہیں۔ تو غزوات ہوں، معمولات ہوں، تعلقات ہوں، سیرت کی بنیادی معلومات جس طرح قرآن کریم سے ہمیں مل جاتی ہیں، اسی طرح سے سنت مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی ہیں۔ سیرت کے ثانوی ماخذ جن مزید کتابوں سے، جن مزید مصادر سے استفادہ کر کے سیرت لکھی گئی، ان میں ایک جاہلی شاعری ہے۔ جاہلی شاعری میں بھی سیرت کے کئی ایک واقعات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو نعت گو شاعر ہیں، جنہیں سب سے پہلا نعت گو شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور وہ جو شاعری ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ سب سے پہلے نعت گو شاعر وہ جناب ابو طالب ہیں۔ جناب ابو طالب سب سے پہلے وہ شاعر ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی شعراء تھے۔ آپ دیکھیں اسلام میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شاعری بھری ہوئی ہے۔ جناب ابو طالب کا وہ شعر جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا شعر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اندر، آپ کے اوصاف میں وہ شعر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ جناب ابو طالب کا شعر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ والی شاعری معروف تھی۔ بعثت سے قبل بھی آپ کے بہت سے اوصاف تھے جو عربوں کے ہاں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کے ہاں معروف ہو چکے تھے۔ تو یہ چند اوصاف ذکر کیے، کیا فرمایا کہ وہ خوبصورت، گورا، چٹا مکھڑا، جسے دیکھ کر، جس کا وسیلہ بنا کے بادلوں سے برسنے کی دعا کی جاتی ہے، بادلوں سے برسنے کی دعا کی جاتی ہے۔ ثمار الیتامى وعصمۃ للارامل، آپ یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کی جائے بنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عرب شاعری جو ہے اس سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اسی طرح سے شمائل پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف پہ لکھی جانے والی کتابیں وغیرہ۔ تو خیر، سیرت کی جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ انتہائی باوثوق اور معتمد ترین ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، اور ہر معلومات کے بارے میں پوری سند کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ انتہائی، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بعض مورخین نے یہ تک فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں جو پوری سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے۔ ایک ایک پہلو کے بارے میں ہمیں معلومات موجود ہیں۔ تو خیر، سیرت مبارکہ کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پہلے نمبر پہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی کہا ہے۔ دعا جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں، ان میں کامیابی مقصود ہے۔ تاریخ انسانی کی وہ شخصیت جنہوں نے دینی کامیابی کے ساتھ ساتھ انتہائی شاندار اور مثالی دنیاوی کامیابی بھی حاصل کی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم دیکھیں، سیرت اس لیے پڑھیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے وہ کامیابی کیسے حاصل کی۔ 23.5 سال کا عرصہ کوئی وہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ 23.5 سال کا عرصہ وہ تو لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے۔ صرف 23.5 سال میں آپ دیکھیں، میں آپ سے تھوڑا سا میں آپ کو سکرین پہ اگر دکھا سکوں، یہ دیکھیں، یہ ہے جزیرہ عرب۔ سکرین اچھا میں کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہے جزیرہ عرب، یہ جو سبز گرین دکھائی دے رہا ہے، یہ آج تقریباً 7 کے قریب ممالک ہیں، جن میں سعودی عرب، یمن، عمان، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور قطر۔ ان 7 ممالک کی تقدیر بدل دی تھی، اور ٹائم کتنا لگا؟ 23.5 سال۔
23.5 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر اتنے بڑے حصے کے اندر انقلاب برپا کر دینا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار کامیابی تھی۔ کیسے حاصل ہوئی یہ دیکھنے کے لیے ایک انگریز مصنف ہیں، مائیکل ہارٹ ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، دا 100 کے نام سے معروف ہے کتاب، دا 100 یعنی تاریخ انسانی کی 100 عظیم شخصیات۔ پڑھی کسی نے یہ کتاب؟ کسی کی نظر سے گزری ہو، کوئی مطالعہ کیا ہو؟ جی سنا ہے یہ کتاب ماشاءاللہ۔ تو مائیکل ہارٹ جو ہیں، انہوں نے جب خود وہ عیسائی ہیں، مائیکل ہارٹ خود عیسائی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اور 100 شخصیات کا تعارف پیش کیا، ان کی خصوصیات اور اوصاف ذکر کیے۔ ان شخصیات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، بہت سے سائنسدانوں کا تذکرہ ہے، دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے تاریخ انسانی میں۔ لیکن اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ کتاب کا آغاز اور سب سے پہلے نمبر پہ جس شخصیت کو، ہستی کو جگہ دی گئی، عیسائی ہونے کے باوجود مائیکل ہارٹ نے سب سے پہلے نمبر پہ جس ہستی اور شخصیت کو جگہ دی، وہ کوئی عیسائی شخصیت نہیں تھی، وہ کوئی یہودی شخصیت نہیں تھی، وہ کائنات کی، تاریخ انسانی کے 100 عظیم شخصیات ہیں۔ وہ تاریخ عیسائیت کی نہیں، یورپ کی نہیں، ایشیا کی نہیں، بلکہ تاریخ انسانی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جن ہستی کو انہوں نے جگہ دی، وہ پیغمبر اسلام، میرے اور آپ کی محبوب ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مائیکل ہارٹ نے خود ایک انٹرویو میں کہا، اور کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے، مائیکل ہارٹ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تعجب کریں کہ میں نے عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلے نمبر پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ کیوں دی، پہلے نمبر پہ میں نے ان کا تذکرہ، میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں آغاز نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا، اور خود انہوں نے سوال اٹھایا اور پھر اس کا جواب بھی دیا۔ فرمایا کہ لوگ تعجب کر سکتے ہیں، اور اس تعجب کا جواب یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں، میں انسانیت کے اس غلے کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ انسانی کی، یہ بہت اہم بات، تاریخ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے یہ تاریخ انسانی کی، وہ ایک اکیلی شخصیت جنہوں نے بیک وقت دین اور دنیا دونوں محاذوں پہ انتہائی شاندار اور بے مثالی کامیابی حاصل کی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب یہ ہے تو مجھے پہلے نمبر پہ رکھنا پڑا، یہ کوئی میرا تعلق، وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، میرا تعلق، میری عقیدت یہ نہیں ہے، بلکہ فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اور میں حقیقت کی بنیاد میں مجبور ہوں کہ ان سے آغاز کروں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں اہمیت سیرت مبارکہ کی یہ ہے کہ ہم سمجھیں، ہم مطالعہ کریں، تاکہ دیکھیں کہ 23.5 سال کے مختصر سے عرصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے محنت کی، کن بنیادوں پہ محنت فرمائی، کہ عرب کا وہ سماج جن کے بارے میں آتا ہے، بعض شعراء لکھتے ہیں کہ علی بکر اخینا ان لم نجد الا خانہ، کیا کہا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا تو ہمیں بہت پسند ہے۔ بنو بکر قبیلہ تھا، ان کے بھائی، ان میں ایک شاعر ہیں، وہ اپنا شعر سنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، علی بکر اخینا ان لم نجد الا خانہ، اپنے بھائی بنو بکر قبیلے پر ہی ہم حملہ کر دیتے ہیں اگر حملہ کرنے کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا ہے شوق پورا کرنے کے لیے۔ ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه، کل میں نے عرض کیا، یہدم ومن لا یظلم الناس یظلم، کہا کرتے تھے کہ جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، اسے ظلم کرنا نہیں آتا، تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اسے ظلم سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس پہ ظلم کیا جائے گا۔ اس لیے ظلم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ظالم بن جاؤ، یہ ان کا فلسفہ حیات تھا، یہ ان کی زندگی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے اس سماج کو بدلا، ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے، اپنا مال نثار کر رہے ہیں، جان نثار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جنگ کے اندر وہ پانی کو پکار رہے ہیں، پانی جب آ گیا تو دور سے آواز آئی کہ ان صاحب کو ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں جب حلق خشک ہو چکا ہے اور پانی کی ایک بوند جو ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا اسپرٹ بھر دیا تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں ادھر لے جائیے، انہوں نے کہا ادھر سے نہیں، ادھر چلے جائیے،
تو یہ کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے سیرت مبارکہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 2، محبت کرتے ہیں نا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے محبت کرتے ہیں نا، سارے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امتی بنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں لیکن محبوب کا پتہ نہ ہو ہمیں، محبوب ہے لیکن ان کا تعارف نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کیا ہے، آپ کے والدین کون تھے، آپ کا علاقہ کون سا تھا، آپ کے اعلیٰ اولاد کون سی تھی، آپ کے ازواج کون سی تھیں، آپ نے کن کن علاقوں کا سفر کیا، آپ کن کن لوگوں سے ملے، آپ کے ملنے کا انداز کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، معاملات کیسے کرتے تھے، یہ اگر پتہ نہ ہو تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے بارے میں یہ ظلم بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم یہ روئے زمین پہ واحد کتاب ہے کہ جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، اور ساتھ ہی یہ وہ واحد کتاب ہے جسے بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح وہاں یہ ظلم ہے، اسی طرح اس طرف یہ ظلم ہے کہ محبت تو ہو لیکن محبوب کی پہچان نہ ہو، تعارف نہ ہو، ان کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ تو دوسرے نمبر پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت، اپنے محبوب کا تعارف یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت مبارکہ کی اہمیت کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کر دیں، چند ایک کتابوں کا ذکر کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سیرت پہ لکھی جانے والی جو اہم کتابیں ہیں، ایک کتاب کا کل میں نے ذکر کیا جن میں جس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا یا خرید لیا، اور کوشش فرمائیں گے کہ آپ اس کا مطالعہ بھی کریں۔ سیرت مبارکہ پہ جو کتابیں لکھی گئیں، کسی ایک موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ تعداد سیرت کی کتابوں کی ہے۔ آج بھی روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں صفحات سیرت پہ لکھے جا رہے ہیں، سینکڑوں صفحات سیرت پہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہم اس میدان میں ہیں تو آئے روز نئی کتاب آ جاتی ہے۔ آج ہی میں نے ایک کتاب پڑھی، آج میں نے سیرت مبارکہ پہ، اور وہ اسی مہینے میں لکھی گئی چند دن پہلے، اور وہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اب سیرت ایوارڈ بھی ملا ان کو۔ انہوں نے لکھا قصوہ، یہ کتاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس پر پوری کتاب لکھ دی، یعنی ایک ایک پہلو۔ اب اگر ایک وہ جانور جس کا تعلق رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس پہ پوری کتاب لکھی جا چکی ہے، تو خود ذات گرامی پہ کتنا زیادہ لکھا گیا ہوگا اور کتنا زیادہ مواد موجود ہوگا۔ دنیا کی ہر بڑی زبان میں، دنیا کی ہر بڑی زبان میں سیرت مبارکہ پہ کتابیں موجود ہیں۔ ہم نے چونکہ زیادہ عربی یا اردو کتابوں کے ساتھ ہماری شناسائی رہی تو ہم اسی میدان کے ہیں، لیکن اگر آپ فرانسیسی میں چلے جائیں تو وہاں صرف ڈاکٹر حمید اللہ کافی ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں ان کی ہمارے تک پہنچی ہیں، جو اردو میں یا انگلش میں پہنچی ہیں، وہ اصل فرانس زبان میں لکھی گئی ہیں اکثر و بیشتر، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب کا نام ہے، تو یہ کتاب فرانسیسی میں لکھی گئی، فرانس زبان میں لکھی گئی، وہاں سے انگلش میں آئی، انگلش میں اردو میں آ گئی۔ تو سیرت مبارکہ پہ جو کتابیں لکھی گئی، میں نے ڈی ایس مارگولیت جو انگریز مستشرق ہیں، اور انہوں نے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، میں نے کل ان کا جملہ نقل کیا تھا کہ دا بایوگرافرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارم اے لانگ سیریز which it is impossible to end but in which it would be honorable to find a place۔ یہ ڈی ایس مارگولیت کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت نگار ہیں ان کا ایک اتنا لمبا سلسلہ ہے، لمبا ایسے سلسلہ ہے کہ جس کا ختم ہونے کا نام نہیں۔ یعنی سیرت مبارکہ پہ جو کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کے نام، صرف نام، وہ کئی کئی جلدوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ یعنی کتابیں تو ہیں ہی ہیں جلدوں میں، جو کتابیں لکھی گئیں ان کے نام جمع کرنے شروع کیے، 1 2 3 4 100 1000 2000 3000 4000 کتابوں کے صرف نام وہ کئی کئی جلدوں میں جمع ہوئے۔ اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر میں نے آج کچھ کتابوں کو جمع کر لیا ہے تو کل کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حتمی فہرست ہے،
اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا. تو سیرت مبارکہ ایسا عجیب اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور عجیب میدان ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے مواد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. چند ایک کتابیں یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پریزنٹیشن میں کوشش کروں گا، اگر محسن صاحب نے گروپ بنا دیا، آپ میں سے کن حضرات نے نام لکھوائے ہوئے ہیں؟ نام اور نمبر ہاتھ کھڑے کریں ذرا. اچھا یہ تھوڑے ہیں. آج محسن صاحب سیشن کے آخر میں یہاں قلم کاغذ رکھ دیں گے، تو آپ اپنا نام اور اپنا واٹس ایپ نمبر یہ دے دیں، تو تاکہ جو مواد جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے. سیرت مبارکہ سے متعلقہ جو ہمارے پاس مواد ہوگا وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ رجسٹریشن کروائیں. رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ نام لکھوا دیں، اس میں یہ ہوگا کہ ایک ربط قائم ہو جائے گا. تو خیر، سیرت مبارکہ پہ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ بڑے پائے کے ہمارے اکابرین میں سے ہیں. انہوں نے 3 جلدوں پہ کتاب لکھی. بہت شاندار کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے. سیرت مبارکہ پہ جو کتابیں لکھی گئی دلچسپ ہے. لیکن میں جو عرض کرتا ہوں اپنے دوست احباب سے، میں کہتا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کا ذوق کیسا ہے. آپ ادیبانہ ذوق میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ مورخانہ ذوق میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ ایک سلیس روان اردو پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ذوق کیا ہے، اس کے مطابق کتاب لے لیں. اگر آپ ایک ادیبانہ اور ایک بڑے اس لے میں لکھی ہوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، مختصر سی پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ النبی الخاتم لے لیں. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے. ٹائم ہمارا زیادہ لگ جائے گا، ورنہ میں ساتھ کتابیں دکھاتا رہوں آپ کو. النبی الخاتم یہ کتاب بہت مختصر ہے، انتہائی شاندار ہے، اور محبت میں، جذب میں، کیفیت میں ڈوب کے لکھی ہوئی کتاب ہے. آپ اسی انداز میں تھوڑی سی طویل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ محسن انسانیت لے لیجیے. آپ محسن انسانیت پڑھ لیجیے. آپ کے پاس ایک سلیس رواں اردو کے اندر آپ ایک کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، آپ الرحیق المختوم لے لیجیے. آپ مورخانہ انداز میں اس رول میں پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا سلیس آپ تھوڑی سی مفصل پڑھنا چاہتے ہیں، سلاست ہو، روانگی ہو، بہاؤ ہو کتاب کے اندر، تو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجیے. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اور علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، دونوں کی یہ مشترکہ تصنیف ہے. اور اگر آپ ایک مورخانہ انداز میں لکھی ہوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر رحمت للعالمین لے لیں، قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی. تو کتابیں تو بے شمار ہیں. اور ایک سلسلہ ہے شیخ محمد انہوں نے اکرام صاحب نے لکھا، مرتب کیا، نقوش رسول کے نام سے عنوان سے، نقوش رسول نمبر کے عنوان سے سیرت مبارکہ کے ایک ایک گوشے پہ، ایک ایک پہلو پہ بے شمار مواد اور تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. 7-8 جلدیں اس کی، نقوش رسول نمبر کی. بہت شاندار کام ہے، بڑا دلچسپ کام ہے. تو چند ایک کتابیں میں نے عرض کی ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہ کہ کوئی کتاب لے لیں، آپ کوئی بھی لے لیں، کوئی بھی کتاب لیں، اسے پڑھنا شروع کر دیں. سیرت مبارکہ ایسی کشش اور دلچسپی رکھتی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے جذب اور کی کیفیت رکھی ہے کہ جب آپ شروع کر لیتے ہیں تو پھر ختم کیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. آپ سیرت کی کوئی کتاب بھی لے لیں، لیکن اس کا آپ مطالعہ شروع کر دیجئے. میں نے عرض کیا الرحیق المختوم لے لیجئے، یا آپ النبی الخاتم لے لیجئے، یا کوئی بھی اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ آپ کتاب منتخب فرما لیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اگر آپ اس کا خلاصہ کریں، خلاصتاً سیرت مبارکہ، تو آپ اس کے 2 حصے کر سکتے ہیں. سیرت مبارکہ جو ہم پڑھیں گے آپ اس کو 2 حصوں میں کر سکتے ہیں. نمبر 1 سیرت مبارکہ، نمبر 2 اس سے حاصل ہونے والے اسباق. اب اس طرح سے پہلی تقسیم سیرت مبارکہ یعنی سیرت کے جو مختلف ادوار ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف اس کے اندر پہلو ہیں، یہ، اور پھر ہر مرحلے سے حاصل ہونے والے اسباق، یہ تقسیم ہوگی. پھر سیرت مبارکہ کو آپ مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. 2 حصوں میں، نمبر 1 بعثت مبارکہ سے پہلے کا دور، اور نمبر 2 بعثت مبارکہ کے بعد کا دور. ٹھیک ہو گیا. پھر بعثت مبارکہ دوبارہ کہہ لیجئے سیرت، یہ سیرت عنوان ہے، اس کے 2 حصے ہیں، واقعات سیرت اور اسباق سیرت کہہ لیجئے اسے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. واقعات سیرت کے 2 حصے کر لیجئے.
نمبر 1 بعثت سے پہلے، بعثت کا مطلب جب نبوت ملی، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسمی ربک الذی خلق نازل ہوا، تو خیر پہلا مرحلہ بعثت سے پہلے. اور نمبر 2 بعثت کے بعد وصال تک. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جو دوسرا حصہ ہے بعثت کے بعد والا، اس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. نمبر 1 مکی دور، نمبر 2 مدنی دور. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ کہہ لیں، اس طرح سے آپ کو ایک ذہن میں خاکہ بن جائے گا. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو شروع کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہوگا کہ کتاب کس طرف کو مڑے گی، کس طرف کو جائے گی. ٹھیک ہے. سیرت مبارکہ میں نے عرض کیا یہ عنوان ہے. تو پہلے نمبر پہ آپ واقعات سیرت، نمبر 2 اسباق سیرت. واقعات کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 بعثت سے پہلے، نمبر 2 بعثت کے بعد. پھر بعثت کے بعد جو ہے اس کے بھی مزید 2 حصے ہیں، نمبر 1 مکی دور، نمبر 2 مدنی دور. پھر مکی دور کیا ہے، مدنی دور کیا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا رہے گا. آپ اس کو خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکی دور 13 سال اور مدنی دور 10 سال اور مجموعہ 23 سال اور 23 تقریباً 23.5 سال. 23.5 سال ہی نزول قرآن کا وقت ہے، 23.5 سال ہی سیرت کا وقت ہے. اب سیرت کو یعنی بعثت کے بعد کی سیرت کا وقت ہے. اور 23.5 سال ہی وہ وقت ہے جس میں دنیا ایک انقلاب سے روشناس ہوئی، جس میں دنیا اس عنوان سے روشناس ہوئی جسے آپ آج اسلام کہتے ہیں. دنیا ان شخصیات سے روشناس ہوئی جنہیں آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. یہ وہ دور ہے. تو اس طرح سے آپ خلاصہ کر سکتے ہیں. یہ میں نے پریزنٹیشن میں بھی یہی عرض کیا. سیرت مبارکہ کے جو 3 مراحل ہیں، بعثت مبارکہ سے قبل یہ ایک مرحلہ ہے. سیرت کو آپ اگر مراحل میں لیں، سیرت بعثت مبارکہ سے قبل، پھر مکی دور اور مدنی دور. بعثت سے قبل کا جو دور ہے اس میں زمانہ جاہلیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، آپ کا خاندان، اسی طرح سے آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ نے جو قبیلہ بنو سعد میں وقت گزارا، وہاں شک صدر ہوا، وہ واقعات، پھر آپ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ میں، وہاں وقت گزرا، جناب ابو طالب کے ساتھ جو شام کا سفر ہوا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ، میسرہ کے ساتھ سفر ہوئے، اسفار ہوئے. ان اسفار کے بارے میں تفصیل سے ہم دیکھیں گے جب موقع آئے گا. ایک بات مجھے یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں. ڈاکٹر محمد حمید اللہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں. ہم نے بہت تفصیل سے بات نہیں کی کتب سیرت اور جو سیرت نگار ہیں ان پہ، لیکن ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہمارے ہندوستان کے عالم دین تھے. فرانس میں ان کا وقت گزرا، شادی نہیں کی انہوں نے، پوری زندگی علمی کام کیا. اور یہ جو ہماری فیصل مسجد ہے اس کے ساتھ ایک لائبریری ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری. یہ ڈاکٹر صاحب کو ایوارڈ ملا تھا، شاہ فیصل ایوارڈ. اس ایوارڈ کی رقم تھی، وہ رقم ساری وقف کر دی تھی لائبریری کے لیے. ان کی رقم جو انہوں نے دی وہ بنیاد بنی اس لائبریری کی. تو ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں. انہوں نے یہ جو میں اسفار کا ذکر کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے سفر کیے. یہ دیکھیں، یہ عمان ہے، یہ والا آ رہا ہے، سب کو دکھائی دے رہا ہے. چلے میں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں. جزیرہ نما عرب ہے، اس میں 7 ممالک ہیں آج. اس وقت یہ نہیں تھے، اس وقت یہ صوبے تھے، اس وقت یہ مختلف قبائل جو تھے ان کی سلطنتیں تھیں آپ کہہ لیجئے، لیکن مرکزیت نہیں تھی جیسے آج مرکزیت ہے. اور آج 7 ممالک ہیں، اس وقت بس یہ پورا جزیرہ عرب کہلاتا تھا. اس میں تہامہ تھا اور اس طرح کر کے نجد کا علاقہ تھا، اس طرح کر کے اس کی تقسیم تھی. تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں یہ مدینہ منورہ ہے نا، یہ، اور اس کے نیچے مکہ مکرمہ ہے. آ رہا ہے نظر؟ چلیں اچھا میں خود ہی طرح آ جاتا ہوں، مسئلہ نہیں. ایک منٹ، اگر یہ تار آ جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا تو یہ تو فائدہ ہے نا، خود چل کے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ مدینہ منورہ ہے اس جگہ. یہ جو یہ والا حصہ ہے نا، یہ والا،
اس سینگ تک، یہ جو سینگ سا بنا ہوا ہے یہاں تک، یہ سارا یہ جزیرہ نمائے عرب ہے، اسے جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب جو ہے یہ یہاں تک ہے، یہاں تک، یہاں تک، اوپر نہیں ہے۔ اور ادھر سے یہ سمندر ہے، یہ ریڈ سی ہے، جسے بحر کلثم بھی کہتے ہیں، بحر احمر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی سمندر ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے 12 راستے بنے تھے، یہ وہ سمندر ہے اس جگہ پہ، یہ بحر احمر ہے یہ سارا، اس جگہ پہ موسیٰ، یہ مصر ہے۔ یہ ہم بات لمبی نہیں کر رہے، لیکن تھوڑا سا چونکہ نقشہ ہے، یہ عام طور پہ سامنے نہیں ہوتا، اور نقشہ جو ہے یہ سامنے ہونا چاہیے۔ نقشہ جب سامنے نہیں ہوتا تو ہم بہت سے واقعات جن پہ کئی جانیں قربان ہوئی ہوتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کی گئی ہوتی ہے، ہم ایک سطر میں پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، ایک سطر میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ جو غزوہ ہوا تھا تبوک، غزوہ تبوک ہوا تھا نا، وہ جو ادھر آئے تھے اس جگہ پہ رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے، غزوہ تبوک تھا نا وہ والا، آخری جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہوا، اور غزوہ تبوک ہوا، گئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور پھر جنگ نہیں ہوئی، واپس تشریف لے آئے، بس ختم ہو گیا۔ وہی کیا ہوا، غزوہ تبوک ہوا، ہزاروں کا مجمع اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جس میں پکی ہوئی کھیتیاں تھیں، کھجوریں تھیں، باغات تھیں، بال بچے تھے، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ سے نکلے، سینکڑوں میل سفر پیدل خچروں پہ اونٹوں پہ کرتے ہوئے، کئی دن کے بعد یہ تبوک پہنچے، تبوک پہنچے، اور پھر یہاں سے واپس آئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ رومیوں کے خلاف جنگ ہوئی، ایرانیوں کے خلاف جنگ ہوئی، رستم بڑا پہلوان تھا، مارا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص گئے، اور ادھر ہم کہتے ہیں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ جنگیں ہو گئی، بس بھئی یہ جنگیں یہاں سے گئے، اور اس ملک میں یہاں تھا ایران، یہ جگہ ہے، یہ ساری یہ ایران کی، یہ ساری ایران کی سرزمین تھی، یہ ساری، یہ عراق ہے، ایران ہے، یہ سارا فارس تھا، اتنی دور، یعنی ہزاروں میل کی مسافت۔ تو خیر وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بحر احمر کے ساتھ دائیں جانب آپ کو خطہ نظر آ رہا ہے، یہ پٹی، یہ جزیرہ نما عرب ہے، وہ سین تک یہ گرین جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات کس کا، میں کو کون سی عرض کرنے لگا تھا، اسفار کی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی اسفار فرمایا کرتے تھے، یعنی بعثت سے قبل آپ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی، تجارت کے لیے آپ شام بھی تشریف لے گئے، یہ شام ہے، ادھر یہ شام ہے، شام تشریف لے گئے۔ گرمیوں میں قافلے جو ہیں وہ شام جایا کرتے تھے، اور سردیوں میں یمن اور عمان جایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں سردی ہوتی ہے تو گرمیوں میں ادھر جاتے تھے، موسم معتدل ہوتا ہے، اور یہاں گرمی ہوتی ہے آج بھی تو سردیوں میں ادھر جاتے تھے، موسم معتدل ہوتا تھا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ممالک میں تشریف لے گئے بعثت سے قبل، اور عجیب بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمان تشریف لے جاتے تھے، وہاں ہندوستان سے تاجر جایا کرتے تھے، بر صغیر سے۔ ہندوستان کہاں ہے، یہ یہاں ہندوستان، میں نقشہ ایک دوسرا کھولوں ایک دوسرا نقشہ، تھوڑی سی بات ہماری ہے تو ہاں، یہ پاکستان بھی نظر آیا ہوگا خوشی ہوئی ہوگی تھوڑی سی، پاکستان بھی موجود ہے، تو اس حصے کو رکھ لیتے ہیں، اس حصے ابھی آ رہا ہے نا نظر، کم از کم یہ خطہ زمین جو ہے یہ نظر آ رہا ہو۔ تو یہ عمان ہے، یہ پورا بر صغیر ہے، یہ والا، یہ سارا، وہ دیکھیں انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور یہ سارے، یہ حصہ بر صغیر سے تاجر عمان جایا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ سے
جو تجار ہیں وہ بھی عمان جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ غالبی امکان یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل ہندوستانی پاکستانی بر صغیر کے تاجروں سے ملاقات ہوئی ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو نہیں ہوئی بر صغیر کی طرف، آپ کی تشریف آوری شام ہوئی، شام تشریف لے گئے آپ۔ یہ یمن والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی آئے، عمان والے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تشریف لے گئے۔ پورا جزیرہ عرب کہہ سکتے ہیں، جزیرہ عرب سے باہر جو یہ شام کے علاقے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ یہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا۔ تو خیر یہ جزیرہ عرب تھا، اور بعثت سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے 23.5 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر یہ سارے کا سارا بدل گیا، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ جان نثار کرنے والے بن گئے۔ تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ سیرت مبارکہ کا خلاصہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ 3 حصے بعثت مبارکہ سے پہلے، اور پھر جب بعثت مبارکہ ہو گئی تو مکی دور، اور اس کے بعد پھر مدنی دور۔ بعثت سے پہلے کیا چیزیں ہوں گی، عرب سماج کیسا تھا اور وغیرہ وغیرہ میں نے چیزیں ذکر کی۔ مکی دور بعثت مبارکہ سے لے کے ہجرت مدینہ تک ہے، اور تقریباً یہ کتنے سال بنتے ہیں جی؟ 13 سال۔ 13 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے، محنت فرماتے رہے، اور پہلے 3 سال چھپ کے دعوت دی، اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت دی، اور جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو آپ کے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، وہی آپ کے مخالف ہو گئے، وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ مخالفت کے اس ماحول میں، اور پھر مخالفت کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی پیشکشیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغام سے، اپنی دعوت سے ہٹانے کی کوششیں تھیں۔ اس سارے ماحول کے اندر ثابت قدم رہ کے جم کے 13 سال گزارے، اور 13 سال کے اندر بنیادیں رکھ دی۔ وہ کون سی فکری بنیادیں؟ نظریات بدل دیے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بات کریں گے آگے چل کے مکی دور کی، جب خصوصیات ذکر کریں گے تو ان خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں افکار پہ محنت کی تھی، نظریات پہ محنت کی تھی، عقائد پہ محنت کی تھی، اور لوگوں سے بن دیکھے خدا کو تسلیم کروا دیا تھا۔ اور لوگ وہ جو 350 کے قریب بتوں کی پوجا کرتے تھے، پجاری تھے، ان میں موحد پیدا ہو چکے تھے۔ ہر گھر کے اندر نور، علم، اسلام، ہدایت کی شمعیں روشن ہو چکی تھیں۔ تو مکی دور انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور پھر مدنی دور اس پہ گفتگو ہوگی۔ ابھی آپ گفتگو تھوڑی سمیٹ رہے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اور آپ کے مبارک نسب میں چند شخصیات، ان کا ہلکا سا تعارف کر کے انشاءاللہ پھر کل ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت سے لے کے جو بعثت تک کا جو دور ہے اس کو سمرائز کرنے کی، اور اس سے دروس و عبر حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب کسی کو یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد محترم، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے لکڑ دادا، یہ جو نسب ہے یہ یاد ہے کسی کو؟ کوئی ساتھی ہوں جن کو یاد ہو اور وہ سنانا چاہیں؟ جی شاباش۔ آپ کھڑے ہو جائیں جی۔ ماشاء اللہ، اور بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں ہمت کی ہے اور یاد کیا ہوا ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے جی شاباش۔ اور کسی کو یاد ہو، کوئی سنانا چاہیں؟ جی چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کوشش کریں یہ یاد کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں، پورے جزیرہ عرب میں سب سے بلند نسب والے تھے، سب سے شریف نسب تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک پورے جزیرہ عرب، پورے قبائل، پورے خطے،
ان میں پائے جانے والے انساب میں سے سب سے اعلیٰ نسب تھا. خود آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں عربوں میں سب سے اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا کیا گیا. جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، صحیح بخاری کی بالکل پہلی روایت ہے کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ روایت موجود ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، دعوتی خطوط. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ عرب کے چھوٹے سے علاقے کے اندر جہاں مرکزیت بھی نہیں ہے، وہاں ایک ہستی پیدا ہوئی اور اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھیں ان کو خطوط لکھے کہ میری پیروی کر لو، میری پیروی کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تو ایک خط اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، سیاسی طاقت، روم، شاہ روم ہرقل کو بھی بھیجا. ہرقل اس کو بھی خط بھیجا. وہ ان دنوں شام میں آیا ہوا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط اس کے پاس بھیجا اور خط کا یعنی خلاصہ یہ تھا کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے، دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی. تو خیر ہرقل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ذہین اور دانا آدمی تھا. رومیوں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بڑا زیرک انسان تھا، اور خط پڑھنے کے بعد وہ نجومی بھی تھا. نجومی اس طرح سے کہ اس کو یعنی آسمانی جو ستاروں کا علم ہے یہ بھی تھا، اور پھر وہ تورات کا بھی بہت بڑا عالم تھا. خود ہرقل جو بادشاہ تھا اس کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں موجود ہیں تورات میں، اور ستاروں کے حال احوال سے اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ قریب کے زمانے میں ان کی بعثت ہونی ہے. یہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایک واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی واضح بشارتیں موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جو دعوت لے کے آئے، وہ مکمل کرنے والی ہستی ابھی نہیں آئی، وہ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کے بشارتیں دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی. سابقہ انبیاء قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے رہے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کے ذریعے سے دین مکمل ہوگا، جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. تو ہرقل کو بھی پتہ تھا، اس نے انکار نہیں کیا خط کا. جب خط آ گیا تو پاس رکھ لیا، اور اپنے جو مصاحب تھے، وزراء تھے، ان سے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہوں، جو اس علاقے کے رہنے والے ہوں جس علاقے میں یہ ہستی موجود ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہیں. ان کے علاقے کے رہنے والے اگر کچھ لوگ موجود ہیں ہمارے شام میں، ان کو لے کے آئیں. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ، جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد مسلمان ہوئے. تو یہ تقریباً یہ واقعہ ہے 6 ہجری کا، 6 سے 7 ہجری کا. تو جناب ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ شام میں موجود تھے، اتفاق کی بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ابو سفیان ان دنوں مشرکین مکہ کے سردار تھے. ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر سرداری ان کے پاس آ گئی تھی، اور صلح حدیبیہ بھی انہی کی سرداری میں ہوئی تھی. سردار تھے اور قریش کا تجارتی قافلہ لے کے گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو جو گئے مصاحبین گئے اور جا کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھیوں سمیت لے آئے اور لا کے کھڑا کر دیا دربار میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی نسب تھے، اور عالی نسب ہونا خود آپ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے، کیونکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سب سے عالی نسب تھے، اسی طرح سے سب سے زیادہ سچے بھی تھے، اصدق الناس بھی تھے. تو لیکن جو آپ کے دشمن تھے، دشمنوں کے سردار تھے، ان کی گواہیاں بھی یہی بتاتی ہیں کہ آپ سب سے عالی نسب تھے. تو ہرقل نے جب یہ آگے ابو سفیان اور ان کے دوست، تو ان کو کہا یہاں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریبی کون ہے ان صاحب کے.
جنہوں نے خط مجھے بھیجا ہے ان کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے تم میں سے جو آئے ہو؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ آپ کے خاندان سے تھے، بنو ہاشم سے تھے۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ دشمنی کی اور اس کے بعد تو ہرقل نے کہا تم سب سے آگے کھڑے ہو جاؤ، اور باقیوں کو کہا کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور اعلان کیا کہ انا سائل، میں یہ جو صاحب ہے نا آپ کے، ان سے کچھ سوال کروں گا، انہوں نے جواب دینے ہیں، آپ پیچھے لائن میں کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ اگر یہ جھوٹ بولیں نا تو آپ نے سارے ہلا دینا ہے، آپ نے کہنا کہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کر کے لائن میں کھڑا کر دیا، ابو سفیان آگے اور پیچھے ان کے دوست کھڑے ہو گئے، اور ہرقل نے یہ بات کہہ دی۔ اب دیکھیں نا، اس سے بھی ہرقل کی وہ سمجھداری کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں ان سے کچھ سوال کر رہا ہوں، اگر یہ گڑبڑ کریں نا تو آپ نے سارے ہلانا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو سوال شروع کر دیے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ فلاں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، فرمایا کہ یہ آپ میں سے جو ہیں یہ آپ کے خاندانوں میں سے کسی عالی خاندان سے ہیں یا کسی ہلکے خاندان سے ہیں؟ یہ سوال کیا ہرقل نے خط پرکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں گا اگر وہ اس طرح کے نسب سے ہوں گے پھر میں سمجھوں گا ہاں واقعتاً نبی ہیں۔ اور سوال کس سے کیا؟ ابو سفیان سے، اس وقت تک غیر مسلم تھے اور مشرکین کے سردار تھے۔ پوچھا کہ یہ تم میں سے عالی نسب ہیں یا ہلکے نسب کے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ انہ فینا ذو نسب، یہ تو ہم میں بہت عالی نسب ہے۔ اور بھی سوالات کیے کہ ان پہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ کمزور لوگ ہیں یا امیر اور کبیر لوگ ہیں؟ فرمایا کہ زیادہ تر جو ہیں وہ غریب مسکین ہیں، ہمارے غلام ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی پوچھا کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد سختیوں کی وجہ سے، ہرقل کو سختیوں کا پتہ نہیں تھا لیکن یہ پتہ تھا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ ہوا یہی ہے کہ جب کسی نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا تو اس میں سختیاں ضرور آئی ہیں۔ ہرقل نے یہ سوال کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوئی جو اسلام قبول کرتا ہے سختیوں کی وجہ سے کوئی پھر اسلام چھوڑ بھی دیتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، کسی نے اسلام قبول کیا اور سختیاں ہوئیں اور اس نے اسلام چھوڑ دیا ہو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوتا، یہ تو پہاڑ سے زیادہ سخت ہم نے دیکھے ہیں، بہت سخت لوگ۔ آزمایا تھا نا بلال رضی اللہ عنہ کو آزمایا تھا، حضرت صہیب کو آزمایا تھا، حضرت عمار کو آزمایا تھا، عمار بن حضرت یاسر کو آزمایا تھا، ان سب کو آزما چکے تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں پیچھے کوئی نہیں ہٹتا، جب یہ شمع دل میں روشن ہو جاتی ہے پھر اس کو بجھانا ممکن نہیں ہے۔ تو خیر پھر ہرقل نے بعد میں تبصرہ کیا، بڑی تفصیلی روایت، آپ پڑھیے اسے صحیح بخاری سے یا استاد جی سے آپ موقع ٹائم لے کے ان سے ذرا اس کا ترجمہ سنیں، بہت دلچسپ روایت ہے۔ اور بعد میں ہرقل کا تبصرہ بھی بڑا پڑھنے کے قابل ہے۔ ہرقل نے وہاں کہا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کے سب سے عالی نسب خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتایا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ایمان کی شمع دل میں روشن ہو جاتی ہے، یہ ہرقل نے ایسے ہی بولا، تو پھر سختیوں سے اسے بجھایا نہیں جا سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور ہرقل نے اس وقت ابو سفیان سے کہا کہ یہ شخصیت جو ہے، یہ ہستی جو ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک دن آئے گا، ہرقل نے کہا، اسی لیے بعض شراح کہتے ہیں کہ ایمان ہرقل کے دل میں بھی گھر کر گیا تھا، لیکن اپنی سلطنت، اپنی حکومت، اپنا اثر و رسوخ، اس کے چلے جانے کے خوف سے اس نے قبول نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، لیکن دل میں آ گیا تھا۔ اور دل میں آنے کی ایک وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو وہ جان چکا تھا، اور یہ جملہ اس نے بولا، ابو سفیان کے سامنے بولا کہ ایک دن آئے گا یہ ہستی جو نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں اور آپ مخالفت کر رہے ہیں لوگوں کی، ایک دن آئے گا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، یہ میرے ان قدموں نیچے جو زمین ہے اس کے مالک بن جائیں گے، ایک دن آئے گا، یعنی میری سلطنت کے بھی مالک بن جائیں گے، یہ ہرقل نے کہا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نسب تو عالی نسب تھے، جی سب سے زیادہ عالی نسب تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے
وہ پورے کا پورا محفوظ ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک ایک ایک نام، آپ کے والد ماجد کا نام، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آخر تک. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے اجداد میں ایک نام عدنان ہے، آپ کے جد امجد ہیں عدنان. وہاں تک کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے مورخین کہتے ہیں کہ یہاں تک جو ایک ایک لڑی ہے وہ بعین ہی یہی ہے، اور بعد کے جو نام ہیں ان میں ترتیب کے اعتبار سے کچھ آگے پیچھے ہے، تقدیم تاخیر ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو آپ یہ نام، یہ نسب، یہ سلسلہ کوشش کریں اس کو یاد کر لیں. میں ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں اور آپ نوٹ کر لیں، ورنہ شاید میں نے دوسری پریزنٹیشن میں ان کو لکھا ہو تو وہ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. آپ ان کو یاد کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ. بن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن. محمد بن عبداللہ یعنی محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن عبد المطلب یعنی عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ مطلب ہے. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. یہاں تک تو سارے یاد کرو، کیونکہ بنو ہاشم کا بڑا تذکرہ آتا ہے، جناب عبد المطلب کا بہت تذکرہ آتا ہے، تو یہاں تک تو سارے یاد کر لیں. عبداللہ سارے کہہ لیں ایک مرتبہ میرے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. آگے بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کینانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نضر بن عدنان. 21 نام ہیں، یہ یاد کر لیں. 21 یہ بھی آپ یاد کر لیں 10 منٹ کے اندر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب نام ہے. ان ناموں میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قبیلے کو قریش کہا جاتا تھا. قریش کون تھے؟ آپ کے اجداد میں ایک نام ہے فہر بن مالک. فہر آپ کا لقب تھا قریش، اور آپ کے اس لقب کی وجہ سے پورے قبیلے خاندان کا نام قریش پڑ گیا. آپ کو قریش کیوں کہتے تھے؟ فہر کو. آپ کے جو اجداد میں ایک نام فہر ابھی آپ نے سنا. قریش لغت والوں نے لکھا ہے کہ قریش ایک سمندری جانور ہے بہت بڑا، جو بقیہ سارے جانوروں کو کھا جاتا ہے. ہمیشہ سمندر میں اسی کا غلبہ رہتا ہے، سمندر میں اسی جانور کا غلبہ رہتا ہے. اس جانور کا نام ہے قریش، اس کو قریش کہتے ہیں. جناب فہر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب، دبدبہ، قوت، شان و شوکت عطا کر رکھی تھی کہ ہمیشہ دیگر قبائل پہ غالب رہتے تھے. اس لیے سارے قبائل نے کہا آپ تو قریش ہیں. سارے قبائل نے کیا کہا؟ آپ تو قریش ہیں. تو وہاں سے پھر آپ کا خاندان قریش مشہور ہو گیا. آپ کا خاندان کیا ہو گیا؟ قریش. اسی قریش نام نہیں ہے، نسبی نام نہیں ہے کسی کا، لقب ہے جناب فہر کا. اچھا، خاندان میں دوسرا بڑا نام جو ہے وہ ہاشم کا ہے. آپ دیکھیں عبد المطلب بن ہاشم آپ کے پردادا تھے. ہاشم یہ بھی نام نہیں ہے، ان کا نام تھا عمر. جن کو ہم عمرو پڑھتے ہیں نا، عین میم را آگے باؤ، ہم پڑھتے ہیں عمرو، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. یہ عمرو نہیں ہے، اس کو یہ ہے عمر. عمر ان کا نام عمر تھا. اور ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ان کو قریش کہتے ہیں فہر ہونے کے باوجود، ان کو عمر ہونے کے باوجود ہاشم کیوں کہتے تھے؟ ہاشم ہونے کی وجہ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خانوادہ بڑا سخی خانوادہ تھا. پورا خانوادہ بڑا خدا ترس خانوادہ تھا ہمیشہ سے. اسی لیے تو ذو نسب ہے ہمیشہ سے. ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں قحط پڑتا رہتا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی کیونکہ چٹیل میدانی علاقے تھے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قحط پڑا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا. یہ قبیلہ بنو غفار جو ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعے میں تفصیل اگر آپ دیکھیں
تو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی قحط پڑا ہوا تھا. بنو غفار والے آئے, پورے کا پورا قبیلہ اس نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ علاقے میں قحط تھا اور ان کو خیال تھا مسجد نبوی جائیں گے, اور مسجد نبوی کی شہرت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ جو بھی آتا ہے اس کو رہائش بھی مل جاتی ہے, اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے. آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے, آپ کے حضرات صحابہ کرام کے ایثار سے اتنے متاثر ہوئے کہ رات کو ہر گھر میں سونے کے لیے گئے, آپ نے مہمان تقسیم فرما دیے کہ فلاں ان کے ساتھ چلے جائیں, بلکہ صحابہ سے کہا کون کس کو لے کے جائے گا, سب ادھر ادھر چلے گئے. تو ابو بصرہ غفاری یہ سردار تھے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے واقعہ کسی اور موقع پہ سنائیں گے. تو خیر ہر گھر کے اندر چلے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایثار کے پتلے تھے, یعنی خود بھوکے رہ لیے, مہمانوں کو کھلایا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ گھر میں اہلیہ سے کہا مہمان ہیں, انہوں نے کہا کہ کھانا یا مہمان کھائے گا یا ہم کھائیں گے. تو فرمایا اور اگر آپ کھائیں گے ساتھ میں تو مہمان بھوکا رہ جائے گا, اور مہمان کو کھلائیں گے آپ نہیں کھائیں گے تو وہ مہمان کہے گا کہ بھئی میزبان کیوں نہیں کھاتا میرے ساتھ. عادت یہ تھی کہ میزبان بھی کھایا کرتا ہے, کیا کریں. انہوں نے کہا کہ میں ساتھ بیٹھوں گا دسترخوان پہ, چراغ جو ہے وہ جل رہا ہوگا, جب کھانا شروع ہو جائے چراغ کو بند کر دینا ہے آپ نے, میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا, وہ کھاتا رہے گا. یہ کیفیت تھی. صبح ہوئی, قرآن نازل ہو چکا تھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ ایثار کرنے والی ہستیاں تھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپرٹ بنی. یہی ہم نے دیکھنا ہے سیرت کوچ میں کہ کیسے ایسی ہستیاں تیار ہو گئی, خود بھوکے رہ لیے, اور جو مہمان آ گیا اس کو کھلایا, اور اس سماج کا جو ایک ادب تھا اس کو بھی برقرار رکھا کہ ساتھ بیٹھے ہاتھ ہلاتے رہے, اگرچہ کھایا نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے کا پورا قبیلہ, کیوں صبح جب ہوئی مسجد نبوی میں ابو بصرہ پہنچے, کیا دیکھتے ہیں سارے دوست جو ہیں وہ نماز میں کھڑے ہیں. غیر مسلم تھے ابو بصرہ بھی, دیکھا سارے دوست کھڑے ہیں نماز میں. نماز سے جب فارغ ہوئے پتہ چلا کہ سب نے اسلام قبول کر لیا ہے. ابو بصرہ نے بھی اس موقع پہ اسلام قبول کر لیا. اور وجہ کیا تھی؟ قحط آیا ہوا. تو میں عرض کر رہا کیا ہے, تو پڑھتا تھا تو حضرت ہاشم سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہاشم کیوں نام پڑا. ہاشم اس لیے کہ قحط پڑا عرب میں اور کھانے پینے کے لیے کچھ بچا نہیں. تو حضرت ہاشم جو تھے شام سے خشک روٹیاں لے کے آئے, خشک روٹیاں لے کے آئے, اور اونٹ ذبح کیے, شوربے والا سالن بنایا, اور اس سالن میں وہ جو خشک روٹیاں تھیں ان کے ٹکڑے کر کے بھگوئے اور عرب میں کھلائے. سب کو کھلایا, اپنوں کو بھی کھلایا, پرایوں کو بھی کھلایا, اور اسی سے ان کا نام پڑ گیا ہاشم. ہاشم کا مطلب ہے چوری کر کے کھلانے والا. یعنی وہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ان کا اصل نام ہی بھول گیا. اور نام کیا رکھا یاد تاریخ نے؟ ہاشم. عمر شاید آپ نے ابھی سنا ہو, آج ان کا نام عمر تھا, ہاشم نہیں تھا. ہاشم لقب تھا, اور لقب کیوں پڑا؟ ان کی سخاوت کی وجہ سے, ان کی خدا ترسی کی وجہ سے. اور آپ کے خاندان میں جن باقی ہستیوں کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا تو ہم اسے ذکر کریں گے. آج کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ سیرت مبارکہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے, اور سیرت مبارکہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے میرے اور آپ کے لیے, خصوصیات کیا ہیں, سیرت مبارکہ پہ لکھی گئی کتابیں کون سی ہیں, سیرت کا ہلکا سا خاکہ بیان کیا کہ سیرت مبارکہ کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیرت ہے, یہ اس سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں. پھر سیرت کو ہم مزید تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا بعثت سے قبل کا دور ہے, یہ بعثت سے بعد کا ہے. اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں, یہ مکی دور ہے, یہ مدنی دور ہے. مکی دور پھر 13 سال کا ہے, مدنی دور تقریباً 10.5 سال کا ہے. اس طرح سے کر کے آپ کا سیرت جو ہے سیرت کی تکمیل ہو جاتی ہے. تو یہ آج ہم نے گفتگو ہلکی سی کی ہے. اس سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو وہ کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کرتے ہیں. جی شاباش. سمجھ جی جی روم کو اصل میں روم جو ہے نا, اگر میں تھوڑا سا آپ کو دکھا سکوں نقشے پہ, یہ دیکھیں روم کوئی ملک نہیں تھا. ملک سے مراد یعنی آج بھی ویسا ہی ملک ہو, ایک خطہ زمین تھا جس طرح آج ترکی ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, یہ حدود ہے نا ان کی.
تو روم بھی ایک ملک تھا اور اس وقت سے لے کے آج تک وہی اس کی باؤنڈری ہے، ایسے نہیں. روم جو تھا وہ کئی ایک ممالک کا مجموعہ تھا اور اس کا مرکز یہ تھا، یہ استنبول، جسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. پورا ترکی آپ دیکھیں، میں اگر اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر سکوں، یہ دیکھیں یہاں تک اس کی سرحدیں تھیں. جزیرہ نما عرب، بلکہ جزیرہ نما عرب میں بھی یہ جو شام سے نیچے کا حصہ ہے جہاں تبوک ہے اور تبوک سے اوپر کا حصہ، یہاں تک اس کی حد تھی رومی سلطنت کی. یہاں بھی کچھ عرب ایسے تھے جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، تاریخ میں آتا ہے آل غساسینہ، آل غسان، سنا ہے نا؟ وہ یہاں رہتے تھے اس جگہ پہ جہاں تبوک ہے نا جی. اور یہ بالکل شام، اردن، فلسطین کی سرحد پہ تھے. اس طرف کو اس کی یہ باؤنڈریز تھی، دوسری طرف وہ یہاں جو پرشین امپائر تھی، یہ پرشین امپائر، یہ عراق نظر آ رہا ہے، یہ والا عراق. میں ادھر ہی چلے جاتا ہوں، یہاں تو آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ دیکھتے رہیں بس آپ. یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، بلکہ ادھر سے شروع کر لیتا ہوں. مصر یہ تھوڑا سا نیچے ہے، میں اس کو تھوڑا سکرول کروں. یہ مصر ہے. مصر بھی رومن امپائر کا حصہ تھا اس وقت. یہاں سے اس جگہ سے اس کی سلطنت شروع ہوتی تھی. یہاں یہ سارا حصہ یہ تھا روم. یہ روم تھا. آج تقریباً گنے تو میں نے کاؤنٹ نہیں کیے، کو کم و بیش کو 20-22 کے قریب ممالک بنے گے. یہ روم تھا. یہ ایک سلطنت تھی. اس کی اچھا باؤنڈریز لگتی تھی پرشین امپائر کے ساتھ. یہ رومن امپائر تھی اور یہ پرشین، جسے آج ایران کہتے ہیں، جسے ساسانی سلطنت کہا جاتا تھا اس وقت، کسرا کی سلطنت جسے کہا جاتا ہے. یہ کیسر تھا. کیسر کی یہ تھی. یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ سارا اس سے نیچے ہے. یہ افریقہ ہے. یہ والا یہ افریقہ ہے. یہ اصل میں نقشہ جو ہے نا، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، اس کو سیکھنا چاہیے سب کو. یہ دیکھیں، بلکہ اس کو تھوڑا سا یہ افریقہ ہے. یہ افریقہ ہے، یہ یورپ ہے، یہ ایشیا ہے. جو رومن امپائر تھی وہ تینوں بر اعظموں میں تھی. تینوں بر اعظموں میں، یورپ میں بڑے حصے میں رومن امپائر تھی. مشرقی افریقہ اور شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایتھوپیا تھا جہاں سے ابرہا آیا تھا، یہ بھی عیسائی تھے اور عیسائی سلطنت روم تھا. یہ مشرقی افریقہ بھی رومن امپائر کے زیر تسلط تھا. کلیئر ہے؟ اور ایشیا کا یہ جو جہاں آج ترکی ہے، جہاں شام ہے، جہاں اردن ہے، جہاں فلسطین ہے، یہ سارا حصہ رومن امپائر کا تھا. آج نہیں ہے. وہ اسی وقت شکست و ریخت کا شکار ہو گئی جب یہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمات ہوئی. حضرت عمر نے مصر فتح کیا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دور میں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ شام، اردن فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین وغیرہ یہ سارے فتح ہو گئے تھے. تو رومن امپائر جو ہے وہ سکڑ گئی تھی. ادھر پرشین امپائر تھی، ایران، عراق، اور اس کے ساتھ پھر یہ شام کا کچھ حصہ پرشین امپائر کا حصہ تھا. تو یہ بھی سکڑ کے ختم ہو گئی تھی. یہ دونوں سلطنتیں میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا. جی بھیا. آواز نہیں آ رہی، آپ قریب آ جائیں. ان کا تذکرہ نہیں ملتا. بہت اہم بات. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ننہال کی طرف سے تذکرہ کم ملتا ہے، ددھیال کی طرف سے تذکرہ زیادہ ملتا ہے. یہ اصل میں ہمارا اس مطالعے کا ہے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے
کہ زیادہ تر ددحال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ خاندان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو خاندان والد کی طرف سے ہی شمار ہوتا ہے. اس کی ایک یعنی ایک آپ یہ کہ آج ہمارے یہاں ایک یعنی ایک اس کی ایک عقلی وجہ بھی ہے، اور اسی وجہ کو پیش نظر رکھ کے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے زیادہ تر فوکس اسی پہ کیا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ننھیال کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے والد ماجد کی طرف سے یہ سلسلہ نسب ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی یہی سلسلہ نسب ہے. کلاب بن مرہ پہ جا کے ایک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ سلسلہ نسب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ. آگے وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا، بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر. اور ہے نا کلیئر؟ نسب محفوظ ہے، آپ کے ماموں کا تذکرہ محفوظ ہے، آپ کی خالاؤں کا تذکرہ محفوظ ہے. یہ بھی محفوظ ہے کہ جناب آمینہ وہ بنو زہرہ سے تھی، اور یہ بھی محفوظ ہے کہ وہ بنو زہرہ والے کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ کے پڑوس میں رہتے تھے. سمجھ آ رہی نا؟ اور تعلق کب بنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددحال کا ننھیال کے ساتھ، یہ بھی محفوظ ہے. تو ساری معلومات موجود ہیں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ تذکرہ کم ہوتا ہے، ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے تذکرہ. جی عالی نسب وہی نسب ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں. حضرت آمینہ کا نسب بھی وہی ہے جو حضرت عبداللہ کا ہے. یہ 2 سے 3 سلسلوں کے بعد ایک ہو جاتا ہے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں جی؟ دادے پوترے. جی یہ دادے پوترے. جی اور کوئی سوال؟ شاباش سوال کریں، شاباش سوال کریں. سوال کرنا تو سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت، سب کی سنت ہے، مشترکہ سنت ہے. اب دیکھیں نا فرشتوں نے سوال کیا نا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لگے اللہ تعالیٰ، تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یسفک الدماء اب من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ سوال تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی سوال کیا کرتے تھے، انبیاء بھی. انبیاء کا سوال آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے ذرا دکھائیے آپ مردوں کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی سوال کرتے تھے. سنت اللہ کی بھی ہے سوال کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال، اگرچہ اس کا مقصد اور ہوتا تھا، سوال کرنے کا مقصد جب اللہ تعالیٰ کریں گے مقصد اور ہوگا، نبی کریں گے مقصد اور ہوگا، فرشتے کریں گے مقصد اور ہوگا، لیکن سوال موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہمارا تو ابراہیم آپ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ایمان ہے، یقین ہے، لیکن دل اطمینان قلبی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مر کے زندہ کیسے ہوتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سوال کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوتے، رستے میں اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے، پوچھتے کہ یا محمد، ایسے خطاب کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. دلنی علی عمل اذا انا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس. یہ سوال تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوالات کیا کرتے تھے. پوچھا حضرات صحابہ کرام سے مجھے ایک ایسا درخت بتاؤ کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ بالکل مومن جیسا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے. یہ گویا کہ جو ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اس کی بنیاد ہے سوال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سوال کوئی ہو کسی کا، جواب آتا ہوگا تو کہہ دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو کم سے کم سوال تو آ جائے. جی چلیں ہم ختم کرتے ہیں. تو محسن بھائی موجود ہیں، قلم کاغذ بھی، آپ نام لکھوائیں. نام لکھوانے کا مطلب یہ ہے تاکہ اگر گروپ بنتا ہے واٹس ایپ گروپ تو یہ چیزیں آپ کے پاس پہنچ سکیں. اور پھر اللہ کرے کہ اگر محسن صاحب سرٹیفکیٹ دیتے ہیں آپ حضرات کو تو جن کے نام لکھے ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم پڑھ نہیں رہے لیکن اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ یادگار رہے گی انشاءاللہ ہمارے پاس. تو جن کے نام نہیں لکھے گئے ابھی تک وہ کوشش فرمائیں کہ اپنے نام لکھوا کے تشریف لے کے جائیں. چلیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب